السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناول اور ادبی کہانیاں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے وہ خیام جاں میرا مہرباں، جسے لکھا ہے فارح ارشد نے، اور کہانی اس کی یہ ہے کہ یہ ونی پر بیسڈ ہے۔ آج بھی سارے نہیں لیکن کچھ جاگیردارانہ نظام میں، اب بھلے وہ انٹیریئر سندھ میں ہوں یا ساؤتھ پنجاب میں، وہاں کی پنچایتوں میں کچھ اس قسم کے فیصلے ضرور ہوتے ہیں جہاں کم عمر لڑکیاں ونی میں دے دی جاتی ہیں۔ تو پلاٹ کہانی کا ونی کی رسم سے لیا گیا ہے، بلکہ اسے رسم بھی نہیں، ایک غیر انسانی فعل کہنا چاہیے۔ اب ونی پر اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں لیکن یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، رائٹر کے لکھنے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے، مجھے فور اے چینج اچھا لگا۔ اب کیا ڈیفرنس ہے یہ میں آپ کو سٹوری کے اینڈ پہ بتاؤں گی، اور اگر آپ سنیں گے تو آپ کو خود بھی احساس ہو جائے گا۔ یہ ایک ناولٹ ہے، تو چلیے سنتے ہیں وہ خیام جاں میرا مہرباں، از قلم فارح ارشد۔ لینڈ کروزر تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب کول تار کی پتلی سڑک کو روندتی کچلتی بھاگ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کے درختوں کو دیوانہ وار اپنے ساتھ بھاگتے دیکھ کر اسے چکر آنے لگے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، خوف کے عفریت کا اونکارا ابھرا اور اس کے نوکدار تیز پنجے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گڑ گئے۔ ہڈیوں میں خوف کی سرد لہر شریانوں میں دوڑتے تیز لہو کو جمانے لگی۔ وہ 6 سال کی بچی 1 گھنٹہ پہلے اپنے ابے کو جرگے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے روتے گڑ گڑاتے دیکھ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کچی مٹی سے بنی چھپڑی کے پیچھے بیٹھ کر دھواں دھار زارو قطار رو رہی تھی، جب کسی نے پشت سے آ کر اس کو دبوچ لیا۔ ان سیاہ بڑے بڑے ہاتھوں کی ہر انگلی میں پڑی انگوٹھیوں کے موٹے بھدے ناگ کسی ناگ کی مانند اس کے نازک سراپے میں گڑ گئے، اور وہ بلبلاتے ہوئے اپنا آپ اسے چھڑانے کے لیے انگوٹھیوں والے ہاتھوں کو اپنے ناخنوں سے لہو لہان کر چکی تھی۔ چند فرلانگ پہ کھڑی گاڑی کی سیٹ پہ اسے دھکا دے کر شیشوں والے دروازے زور سے بند کر دیے گئے۔ وہ شیشوں سے ناک چپکائے ابا ابا پکارتی رہی۔ چند لوگ اسی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی میں بھر گئے تو ان کے ہٹنے سے اسے ابا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک بار پھر زور لگا کے چیخی، ابا! اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کے قدم زمین کے سینے پہ سختی سے جمے تھے، آنکھوں میں ٹھنڈی مردہ چپ تھی۔ بہت سارے اجنبی مردوں میں ایک اور اجنبی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں جب تک نظر آیا اس کو تکتی رہی مگر آواز نہ دی۔ میرے اتنے گبرو جوان شیر بیٹے کے خون بہا کے یہ قیمت لگائی آپ نے شاہ جی، یہ بالشت بھر گندگی کا ڈھیر۔ بڑے سے چکنے فرش اور اونچی چھت والے کمرے کے دربار میں وہی انگوٹھیوں والا شخص اسے ایک طرف کھڑا کر کے باہر نکل گیا۔ اس بالشت بھر گندگی پہ ایک دم نفرت برساتی کئی آنکھیں جم گئیں۔ 6 سالہ بچی کسی بہت بڑے وارداتی مجرم کی طرح دربار میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ جس عورت نے چیختے ہوئے کہا تھا وہ اب اس کی طرف تیز تیز قدموں سے آ رہی تھی، اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، بالکل ایسے ہی جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلی کا شکار بننے سے بچ گیا، مگر نہیں، آنکھیں بند ہوں یا کھلی، شکاری اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ اس نے بھی سانسوں کی قراہٹ سنی، بالکل اپنے قریب، اور اگلے ہی لمحے اس کے ننھے سے پھولے ہوئے گالوں پر تھپڑوں کی بارش ہونے لگی۔ باہر بادل زور سے گرجے تھے یا اس کے کانوں میں سونے کے بھاری کنگنوں کی آوازیں بادل کی کڑکدار آواز میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اسے تو ان 2 آوازوں کا فرق کرنے کی ویسے ہی سمجھنا تھی، سمجھنے کی عمر ہی نہ تھی، بس اتنا پتہ چلتا تھا کسی نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے زمین پہ گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، اور وہ لاتوں اور مکوں کی زد میں چھوٹا سا وجود ادھر سے ادھر لڑھک رہا تھا۔ اس کو مارنے والی اکیلی وہی عورت تھی یا کوئی اور بھی؟ اب اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ماتھا اور بال گیلے ہو گئے تھے، اور بد رنگ پھولدار فراق کے نیچے پہنی چھوٹی سی ٹخنوں سے اوپر چڑھی شلوار بھی اس نے لبوں کے ساتھ آنکھوں کو بھی میچ رکھا تھا۔ پھر ایک لات اس کے پیٹ یا سینے پہ لگی تھی شاید، اور مہربان اندھیرے نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وقت کی سوئیاں اپنی رفتار سے چلتی ہیں، یہ ایسے ہی مدتوں سے چل رہی ہیں اور جانے کب تک چلتی رہیں گی، تب بھی جب ہم نہیں تھے اور تب بھی جب ہم نہیں ہوں گے۔ لمحوں کا کھیل گھنٹوں اور پھر مہینوں سالوں پہ محیط رہتا ہے۔ وقت کے چکر کے ساتھ ایک اور چکر کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، قسمت کا۔ آپ اسے روکنا چاہیں تو وہ رکتا نہیں، اس کو تیز چلانا چاہیں تو تیز نہیں ہوتا۔ قسمت کے چکر طے کرنے والے نے سب کچھ طے کر کے لکھ دیا۔ کوئی روئے کوئی ہنسے، اس پہیے کو طے شدہ فیصلوں میں گھومتے جانا ہے۔
انسان وقت کو دوش دیتے، قسمت پہ نازاں ہوتے یا اس کو کوستے زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ طے کرتے جاتا ہے۔ اس کا تو اپنا اختیار خود پہ نہیں، اور وہ کیسے وقت اور قسمت کا اختیار دیوانوں کی طرح جھپٹنا چاہتا ہے۔ چھوٹے شاہ جی، ہمیشہ کی طرح جانتی ہوں کہ میرے خط کا جواب نہیں آئے گا، مگر اب میں اس کی عادی ہو گئی ہوں۔ پچھلے 5 سالوں میں جب سے میں نے خط لکھنا سیکھا، جب سے میں 6 درجے میں پہنچی، تب سے اب تک آپ کو جانے کتنے ہی خطوط لکھ ڈالے۔ جانے وہ کیسے نامے ہوتے ہیں جن کے جواب آتے ہیں۔ بس منشی جی سے گاہے بگاہے علم ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹے شاہ جی کی ڈاک کا بنڈل ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، بنا کسی اور کو خبر کیے۔ منشی جی کو آپ بھولا بھالا نہ سمجھیں، جیسے وہ اپنے حلیے سے دکھتے ہیں۔ اب سوچیں بھلا یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ بنا کسی کو خبر کیے؟ حالانکہ بقول اماں جندہ کے وہ تو بڑے شاہ جی کی اطلاعی گھنٹی ہیں، اور ہر قسم کی سنگن لے کے بڑی شاہ نیچے تک پہنچانے والا یہ اپنا ڈرائیور مندری، جس کی انگوٹھیوں سے جانے کیوں مجھے خوف آتا ہے۔ خیر، میں کیا غیبت گھڑنے بیٹھ گئی، اللہ توبہ! کل میں نے غیبت کے متعلق بڑی خوفناک سزائیں پڑھیں اور آج ہی میں نے سب بھلا کے پھر شروع کر دیں۔ مگر آپ سے میں کسی کی غیبتیں تھوڑا ہی کرتی ہوں، آپ سے تو میں باتیں کرتی ہوں۔ اخلاقیات پڑھانے والی ٹیچر سن لینا تو وہ کہے، دیکھا نفس کتنی حجتیں ڈھونڈ کے لاتا ہے اپنے حق میں۔ بہرحال آپ کی بھیجی ہوئی کتابیں مل گئی تھیں۔ بھائی اب مجھے بچوں والی کہانیوں کی کتابیں نہ بھیجا کریں۔ یہاں ہاسٹل میں سدرا میری روم میٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس سال او لیول کا امتحان دینا ہے۔ وقت کا پنچھی کتنی تیزی سے پر لگا کے اڑ گیا۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے جب اماں جندہ مجھے یہاں داخل کروانے آئی تھی منشی جی کے ساتھ۔ ان کی واپسی پہ جب میں نے ساتھ جانے کی ضد کی تو مجھے کتنے پیار سے سمجھایا، دیکھ شاہری پتر، چھوٹے شاہ جی نے بڑی محنتیں اور ضدیں کر کے وڈے شاہ کو منایا اور وڈی شاہنی سے تو باقاعدہ جھگڑا کیا، تب وہ لوگ راضی ہوئے تمہیں پڑھانے کے لیے۔ اب چھوٹے شاہ جی کی عزت رکھنا، خوب سارا پڑھنا دل لگا کے۔ اور یہ بات میں کبھی نہ بھول پائی۔ میں حیدرآباد تھل کے صحراؤں میں پلنے والی اتنے بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے لگی، صرف ایک آپ کے رحم دل ہونے کی وجہ سے، اور میں گاؤں کی شاعری سے شہرزاد ہو گئی۔ اچھا چھوڑیں، یہ واقعہ تو کم و بیش ہر خط میں دہراتی رہی ہوں، اور آگے بھی تیار رہیں، ذرا حوصلہ جما کے۔ اب نیند آ رہی ہے، اجازت دیں، خدا حافظ، والسلام، شہرزاد۔ چھوٹے شاہ جی، آج مجھے منشی نے بتایا میرا ابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ تھوڑی دیر مجھے سمجھ ہی نہ آ سکی کہ مجھے آگے سے کیا کہنا ہے اور کیا مجھے رونا چاہیے یا نہیں۔ سچ بتاؤں چھوٹے شاہ جی، اصل میں مجھے ابے کی شکل ہی یاد نہیں رہی، مجھے اخلاقاً بھی رونا نہیں آیا، مگر طبیعت پہ غبار چھایا رہا۔ اس روز منہ دھوتے ہوئے جانے کہاں سے اتنے آنسو نکل آئے۔ سچ کہوں، میں ابے کو نہیں روئی، میں خود کو روتی رہی۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی، اور ابے کا اور میرا بھی کتنا ساتھ تھا بھلا، نہ بہن نہ بھائی، پھوپھی نے پالا، میں کتنی اکیلی تنہا، مگر ہمیشہ مجھے ایک آواز آتی ہے کہ میں ہوں نا، اور تب میں روتے روتے ہنس پڑتی ہوں۔ آپ نے روتے روتے ہنس دینے والی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی؟ والسلام، شہرزاد۔ ذوالحیدر جی، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ آج حویلی سے واپس آتے ہی ہاسٹل میں میرے لیے ایک بڑی اچھی خبر میری منتظر تھی۔ شہرزاد نے کیا کبھی اچھا کیا؟ ہاں کیا نا، میں نے اسکالرشپ لی ہے، اب مجھ پہ آپ کو تھوڑا سا کم خرچنا پڑے گا۔ شاباش تو دیں، اے لیول کے فوراً بعد میں لندن یا امریکہ یا کسی یورپ کے اعلیٰ تعلیم ادارے میں پڑھنے جاؤں گی۔ ابھی تو پورا 1.5 سال باقی ہے، آپ مجھے جانے دیں گے نا؟ کالج کا نام بھی سوچ لیں ابھی سے۔ چھوٹے شاہ جی، میں کوئی بہت کامیاب لڑکی تو نہیں، نہ تو فیس بک کی چیف کوآرڈینیٹنگ آفیسر ہوں، نہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر، مگر میں آپ کو اپنی تعلیم کے حوالے سے مایوس نہیں کروں گی، میں ان سے زیادہ کامیاب لڑکی بنوں گی۔ میں نے اگر زندگی میں خود کو کسی بات پہ سراہا تو خود کو یہ ایوارڈ دوں گی کہ میں نے اتنے ڈھیر سارے لاتعداد خوبصورت خطوط ایک ایسے شخص کو لکھے جس نے مجھے کبھی جوابی سندیسہ نہ بھیجا۔ اتنی خاموشی؟ نہ دیں جواب، بنے رہیں بے نیاز، میں شرمندہ کرتی رہوں گی۔ اس بار ویکینڈ پہ گھومنے جانا ہے۔ بھلا کہاں؟ ارے چڑیا گھر، اور کہاں؟ او ہو، ہنسیں تو نہیں، سچ میں نے چڑیا گھر آج تک نہیں دیکھا۔ سرپرائزڈ ہوتی ہے نا ایسی چیزوں پہ حیرت۔ میں نے جب سدرا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی اتنی ہی حیران ہوئی، اور مجھے یوں دیکھا جیسے اسے مجھ سے امید ہو کہ میں ابھی ہنس کے کہوں گی، اور نہیں یار، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اور وہ یہ سننے کے لیے بار بار کہہ رہی تھی، وہی تو سیریس کہہ رہی ہے نا؟
اب کوئی نہیں کرتا یقین تو نہ کرے، مگر ہے یہی سچ کہ میں نے چڑیا گھر نہیں دیکھا۔ بہرحال حویلی میں ہمیشہ کی طرح دن گزارے۔ اماں جندہ کا سروٹ کوارٹر زندہ باد۔ آپ کب لندن سے واپس آئیں گے بتانا تو آپ نے ہے نہیں۔ کوئی بات نہیں، منشی جی کس مرض کی دوا ہیں، اس دفعہ آئے تو پوچھ لوں گی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں، ہنسی امڑ رہی ہوتی ہے۔ بھئی آخر اتنی ولولہ انگیزیاں کس بات پر؟ خیر خوش رہیں، میرا کیا نقصان کرتے ہیں، ہنستے رہیں۔ اور ہاں، ایک نئی ٹیچر آئی ہے، مس آنسا نشاد، بڑی دلچسپ شخصیت ہے۔ اگلے خط میں تفصیل لکھوں گی۔ تھک گئی ہوں، اجازت چاہتی ہوں۔ ہاں آپ تو شکر کا کلمہ ہی پڑھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شہرزاد۔ ذوالشاہ جی، لمبے عرصے یعنی 3 ماہ کے بعد حاضر ہوں۔ بہت مصروفیت رہی، غیر نصابی سرگرمیوں نے کافی مصروف رکھا۔ آج آخری روز ایک کھیل پیش کیا کالج کے ڈرامیٹک کلب نے، جس کی میں سیکرٹری ہوں۔ بہت دلچسپ کھیل تھا۔ میں نے جو لکھا تھا، فیریز ویئر بوٹس، ملکی حالات و واقعات و سیاست پہ طنز و مزاح سے بھرپور ڈرامہ۔ اجوکا تھیٹر کی نامور شخصیات مہمان خصوصی تھیں۔ انہوں نے مجھے اجوکا کے لیے ڈرامہ لکھنے کی آفر کی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نہ مانیں مگر سچی میں کافی ٹھیک ٹھاک لکھ لیتی ہوں۔ ہر بار خط لکھتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ جانے آپ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ دل اداس ہو گیا۔ منشی جی سے پوچھا تو مسکرا کے بولے، فائلیں بی بی جی، فائلیں بھری پڑی ہیں، ایک لڑکا صرف ان فائلوں کو مینٹین کرنے کے لیے رکھا ہے چھوٹے شاہ جی نے۔ ہاں واقعی میں مجھے ہواؤں میں غوطے لینے کے لیے کافی اونچا اڑنا پڑا۔ تیز چباتی چوئنگم کا پٹاخہ۔ ہاں منشی جی نے ہمدردی سے میری ناک اور آدھے منہ پہ چمٹی چوئنگم کو دیکھا۔ میرے خطوط پہ ایک کتاب کیوں نہیں چھپوا لیتے؟ میں بھی صاحب کتاب ہو جاؤں گی اور آپ کو فائلوں کی حفاظت بھی نہیں کرنا پڑے گی، اور انتساب اس شخص کے نام لکھیے گا جس نے کبھی جواب نہیں بھیجا۔ سدرا کہہ رہی تھی، موبائل کے دور میں کون پاگل ہے جو اتنے لمبے خط لکھ کے مغز ماری کرے؟ اب تو ریڈی میڈ میسیجز آتے ہیں، کہیں بھی بھیج دو، روب کا روب، ٹائم کی بچت ہی بچت۔ کہتی تو وہ ٹھیک ہی ہے، مگر میرا تصوراتی سحر موبائل میسیجز میں بن ہی نہیں پاتا۔ اور ہاں، کچھ خیال ہے میری سالگرہ پہ اس دفعہ کیا بھیجنے والے ہیں؟ جلدی بھیجیں، تجسس نہیں برداشت ہوتا۔ اس دفعہ بچت اسکیم کے تحت میں سدرا، صبا اور نگین کل مارکیٹ سے کپڑے خریدنے گئے تھے اور آج واپس کرنے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو رنگ خریدے وہ دن کی روشنی میں پہنے جانے کے قابل نہیں تھے۔ وہ تو واپس کیا ہونے تھے، ایک اور خرید لائے۔ تھل کی شاہری کی برانڈڈ کاسمیٹکس اور ملبوسات کی خریداری، قسمت کی بات ہے نا۔ اللہ حافظ۔ شہرزاد۔ چھوٹے شاہ جی، میں وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ہوں جو خط سے نکل کے ٹافیاں کھانے چلی جائے۔ کاش کہ واپسی پہ آپ اس کو ڈانٹو اور خط کے لفافے میں دھکیل دو۔ مجھے اس چھوٹی سی دنیا سے باہر نہ آنے دیں، میں گم ہو جاؤں گی، پھر ڈھونڈتے پھریے گا، ہم جیسے نایاب نہیں ملنے والے۔ شرط لگا لیں، ہارنا آپ نہیں ہے۔ آج صبا کہہ رہی تھی ہر دوسرے روز تم نئی نوٹ بک خریدتی ہو، کیا کاغذ کھاتی ہو؟ سدرا بولی، نہیں، یہ خطوط لکھنے کا ریکارڈ قائم کر رہی ہے، ان قریب گینیس بک میں اس کا نام پڑھ لینا۔ نگین نے لقمہ دیا، گلے میں اونی مفلر لپیٹے، خوشبو لگائے۔ یاد آیا، پرفیوم بھیجنے کا شکریہ۔ شیمپو سے بال مہکائے، برانڈڈ شرٹس پہنے۔ یہ شہرزاد اگر باہر کی دنیا میں کسی کو مل جائے تو براہ مہربانی اس کو بے رنگ لفافے میں ڈال کے بغیر ٹکٹ چسپاں کیے چھوٹے شاہ جی کے ایڈریس پہ بھیج دیں، ورنہ نتائج کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ مطلب حد ہوتی ہے خبط کی بھی۔ سب ناراض، میری حالت پہ پریشان۔ اب انہیں کیا بتاؤں، میں تو آپ کو کچھ نہیں سمجھا پائی۔ اس فیری نے بھی جوتے پہن لیے اور انہونی کے سفر پہ چل پڑی ہے۔ دعا دیں جی ہمیں تو تتلیوں کے، جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ میں نے پچھلے کسی خط میں مس آنسا نشاد کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک چیز ہے یہ بھی، بھلا کیوں؟ ایک ہی گانا کم از کم 18-20 بار تو سننا پڑتا ہے، کبھی بہت شوخ اور رومانوی، کبھی اداس سہگل اور مکیش، کبھی غزلیں، کبھی ٹھمری اور تو اور کبھی پنجابی بھی۔ بڑی دل والی خاتون واقع ہوئی ہیں، اس وقت 45 سے زیادہ کی ہیں، مگر چاقو چوبند ہستی گاتی یعنی 50 کے قریب کی الہڑ دوشیزہ۔ دل والی ہیں تو دل کا لگنا تو لازم تھا۔ ٹوٹ کے محبت کی، چوٹ کھا لی، مگر محبت کہنے سے باز نہیں آئیں۔ آج کہنے لگیں، بھائی میں زندہ ہوں تو میری محبت کیسے مر سکتی ہے؟ لٹریچر پڑھاتی ہیں اور کیا خوب تشریح کرتی ہیں، اللہ
لفظوں میں جان ڈال دیتی ہیں، جیسے وہ اپنے محبوب کو مجسم پا کر اسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ اظہار کے سارے لوازمات، سحر انگیز زبان و بیاں، مجھے تو سکتہ ہو جاتا ہے ان کی اس حالت کو دیکھ کر۔ ان کا کہنا ہے جو عورت یا مرد محبت کی مسند پہ بیٹھنا یا بٹھانا نہیں جانتا، وہ ساری عمر تخت اور تختے میں فرق نہیں کر پاتا۔ کہتی ہیں جس کے جذبات سر پڑ گئے وہ تو لاش بن گیا۔ سدرا نے کہا، یار ایسی خوبصورت دل والی عورت ہے جو محبوب کی وفا میں سانس لیتی ہے، نہ کہ بے وفائی میں۔ چھوٹے شاہ جی، کیا محبت واقعی سب کچھ بھلا دیتی ہے ایک شخص کے سوا؟ والسلام شہرزاد۔ اے لیول کے امتحانات سے فارغ ہو کر وہ حویلی آ گئی۔ اماں جندہ کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے کوارٹر میں یہاں آ کے پہلی بار اسے بے چینی تھی، شخصیت کو غیر متوازن اور ناہموار کر دینے والی بے چینی۔ وہ بڑی شاہنی اور بڑے شاہ جی کے سامنے آنے سے حتی الوسیع گریز کرتی تھی۔ اس کئی کنال کے رقبے میں پھیلے وسیع و عریض عالی شان محل میں اس کا ہمیشہ ہی دم گھٹتا تھا۔ یہاں اس کا معصوم بے گناہ بچپن قتل ہوا تھا۔ اماں جندہ کے ساتھ وہ کچن تک ہی محدود رہتی یا پھر کوارٹر میں۔ اماں جندہ، چھوٹے شاہ جی، منشی جی یا پھر ڈرائیور مندری سے وہ واقف تھی۔ باقی سب چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، چاہے وہ مالک تھے یا نوکر۔ بس ایک فرق تھا، نوکروں کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی کے رنگ ہوتے، جبکہ مالکوں کی آنکھوں میں نفرت۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی رشتہ دار گھر میں آیا رہتا۔ 4-5 کوٹھیاں تو رشتہ داروں کی اسی بلاک میں ہی تھیں۔ کچن میں اس کی موجودگی کا سب کو فوراً علم ہو جاتا، کیونکہ جہاں 4 لڑکیاں کام کرتیں وہاں وہ اماں جندہ کے ساتھ اکیلی سارے کھانے تیار کرتی۔ وقت نے زخموں پہ کھرن کی تہ تو جما دی تھی، مگر زخم ابھی بھی باقی تھے، خاص طور پہ شاہنی جی اور بڑے شاہ جی کے۔ اس نے آخری بار چھوٹے شاہ جی کو 6-7 سال پہلے دیکھا تھا۔ وہ ان کے سامنے جانے سے گریز کرتی۔ وہ خود بھی تو حیران ہوتی کہ کیا یہ وہی شہرزاد ہے جو چھوٹے شاہ جی سے ہر روز خط کے ذریعے ڈھیروں باتیں کرتی ہے۔ وہ خود بھی کبھی جان بوجھ کر سامنے نہیں آتے تھے، اور اس بار تو چھوٹے شاہ جی کی موجودگی کے احساس نے ہی اس پہ کپ کپاہٹ طاری کر دی تھی۔ بچپن اور لڑکپن کو چھوڑ کر جوانی اپنی دھیمے دھیمے قدم جما رہی تھی۔ احساسات کا اس بار رنگ ہی الگ تھا۔ یہ تو سچ شکر کہ چھوٹے شاہ جی کچن میں نہیں آتے تھے اور وہ لاؤنج میں یا ان کے کمروں میں نہیں جاتی تھی۔ پہلے وہ اماں جندہ کو ہدایات دے دیتے تھے اور وہ اس تک پہنچا دیتی۔ وقت کچھ غیر منصفانہ چال چلنے کا عادی ہو چلا تھا، اور اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ چھوٹے شاہ جی کی وجہ سے وہ یہاں سے قدم باہر رکھتے ہی وقت کی ساری چالیں مٹھی میں کر لیتی تھی۔ اس نے ان 13 سالوں میں جتنی تلخ حقیقت کے کڑوے گھونٹ حویلی میں رہ کے بھرے تھے، وہ حویلی سے باہر قدم رکھتے ہی گویا خوابوں کی سرزمین پہ قدم دھر دیتی۔ ہر قدم پہ چھوٹے شاہ جی کا خاموش مہربان سایہ اس کی پشت پناہی کرتا، اور وہ کمزور سی دبو لڑکی باہر نکل کے چھوٹے شاہ کی طاقت کے بل بوتے پہ طاقتور ہو جاتی۔ پاور سٹرکچر تو اس کے سمجھ میں بہت دیر بعد آیا۔ ابھی تو اسے کمزور اور طاقتور شہرزاد کے بیچ جھولا جھولنا تھا، مگر پھر اچانک احساس کی دنیا نے کسی اندیکھی اور انجانی دنیا میں قدم رکھ دیا، جب ایک روز مائی جندہ نے اسے بتایا کہ چھوٹے شاہ جی سے سرپرستوں کی موجودگی اور آمادگی پہ نکاح کر کے اس 6 سالہ معصوم بچی کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ اوہ، ایک دم احساسات کو رستہ مل گیا۔ تو کیا وہ واقعی چھوٹے شاہ جی کے نکاح میں ہے؟ پھلجھڑیاں، تارے، چاند، چاندنی، سب کچھ رستوں پہ اتر آیا تھا، اور وہ خوبصورت وجاہت سے بھرپور شہزادے کا ہاتھ تھامے چلنے لگی۔ وہ تھل کی شاہری، وہ چھوٹے سے بدرنگ فراک اور زرد ٹخنوں سے اونچی چھوٹی سی گھیردار شلوار والی شاہری، مٹی سے اٹے بالوں اور پاؤں میں اڑ سے 2 رنگ کے چپلوں والی شاہری، جو شکار پہ جانے والے ایک گروہ میں سے بڑے شاہ جی کے بیٹوں کو سانپ کے کرتب دکھاتا، وہ غریب مداری جس کے سانپ نے بڑے شاہ جی کے ایک بیٹے کی جان لے لی، اسی کے خون بہا میں آنے والی بالشت بھر گندگی کا ڈھیر شاہری، آج اونچی لمبی خوبصورت جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی، برانڈڈ ملبوسات اور کاسمیٹکس استعمال کرنے والی فر انگریزی بولتی شہرزاد بن چکی تھی۔ قسمت کے پھیر کو کون روکے، مگر قسمت کس طے شدہ فیصلے کے تحت چلنے والی تھی وہ کب جانتی تھی۔ اسے لگنے لگا کہ سانپ کی طرح کینچلی بدل کے وہ اندر سے نئی نکور نکل آئی ہے، نکھری، تازہ، شگفتہ، ادھ کھلی کلی سے پوری کھلی کلی کی جانب گامزن۔ کوئی وسوسہ اور کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی چھوٹے شاہ جی اس کے ساتھ ہیں تو سارے مسئلوں کے حل بھی وہ خود نکالنے والے ہیں۔ کتنا یقین تھا اسے چھوٹے شاہ جی پر، اپنے سے بھی زیادہ،
اور یہ یقین ہواؤں میں نہیں تھا، اس کے پیچھے اس عمر کا ایک حصہ تھا، بچپن سے لے کر جوانی کی اولین دہلیز تک۔ اور آج پہلی بار اس کے اندر چھوٹے شاہ جی کو دیکھنے کی خواہش نے بڑی شدت سے سر اٹھایا۔ کیسے دیکھے، کیا کرے؟ اماں جندہ، چھوٹے شاہ جی کو تو بلا لا، مجھے اپنی پڑھائی کی بات کرنی ہے۔ وہ بے اختیار، مگر اماں جندہ محتاط۔ تو لکھ کر دے دے، میں ان کو اکیلے میں پکڑا دوں گی۔ سب کو پتہ ہے کہ ادھر تو آئی ہے، کسی نے چھوٹے شاہ کو ادھر دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی، اور وہ شاید خود بھی نہ آئیں۔ اوہ اماں جندہ، تو بڑی ڈرپوک ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ اور بھلا وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اچھا چل، آج دوپہر کا کھانا نہیں بنانا؟ وہ جتنی بے چین تھی ایک جھلک دیکھنے کو، اماں جندہ اتنا ہی محتاط قدم اٹھا رہی تھی۔ ٹھہر جا دھیے، پہلے مجھے ایک چکر لگانے دے۔ وہ پاؤں میں چپل گھسیٹتی باہر نکل گئی۔ تو بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا ہے، اس کو اتنا پڑھا کر۔ یہ تو پاؤں کی جوتی ہے جس کو تو اپنے سر پہ مار رہا ہے۔ جانے تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے، اور اب اسے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھجوا رہا ہے۔ تیرے ہوش تو ٹھکانے پر ہیں؟ بڑے شاہ جی دھاڑ رہے تھے۔ اوئے وہ تیرے نکاح میں ہے، اس کی کیا جرت کہ وہ تیرے کہے میں نہ آئے؟ کوئی ایک بات بھی تجھ میں ہے مردوں والی؟ ادھر سر اٹھا کے میرے سے بات کر۔ بڑے شاہ جی کی غصے سے بھری آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ بابا سائیں، میں نے کئی سالوں سے اماں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میں ایسے نکاح کو نہیں مانتا جس میں لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو، اور پھر میری اور اس کی عمر میں پورے 18 سال کا فرق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ زبردستی چلایا جائے۔ ذوالحیدر شاہ کی دھیمی آواز آئی۔ اس کے اندر بے چینی بھر گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ 18 سال بڑے ہیں تو ہوا کرے، کوئی بات نہیں نا؟ ارے کوئی اس کو بہو کا درجہ دے تب ہے نا؟ یہ تو بیچاری خدمت گارنی ہے۔ تیری شادی کے لیے میں نے بھرا جی سے فضا کو مانگ لیا ہے، اعلیٰ حسب نسب کی، اپنے جیسی، اور پھر سونی بھی رج کے۔ میرے پتر کی نسل اپنے خاندان سے ہی ہوگی۔ بڑی شاہنی کی آواز تھی کہ پگھلا ہوا سیسا اس کے ہوش و حواس چھین لے گیا۔ اماں سائیں، میں آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر آپ کس لیے رشتہ پکا کر آئی ہیں؟ ذوالحیدر کی بپھری ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ ارے میں پچھلے 12 سالوں سے یہی سن رہی ہوں، زینت کا رشتہ ہاتھ سے گیا مگر میں چپ رہی۔ مگر آخر کب تک؟ اب تو بڈھا ہو گیا ہے اور لڑکیوں کی طرح نہ کر رہا ہے۔ تو اپنی زندگی ادھر گزار یا باہر، مگر مجھے حسبی نسبی نسل چاہیے، اور فضا سے بڑھ کے کوئی لڑکی تیرے لائق نہیں۔ بس میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، میں کل بھرا جی سے تاریخ لینے جاؤں گی۔ میری وجہ سے بھرا جی نے 10 سال سے فضا کو بٹھا رکھا ہے، اب ان کے ساتھ میں زیادتی کیوں کروں؟ بڑی شاہنی جی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ مگر اماں سائیں، جب میں نے آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیا تھا تو آپ نے ایسی زیادتی اس کے ساتھ خود کی، اب بھگتیں اس کو، مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ذوالحیدر صاف کوئی سے بولا۔ دیکھ پتر، تو نے اکلوتے ہونے کے بڑے فائدے اٹھائے اور ہم بھی تیری ہر بات پہ مہر لگاتے گئے۔ سجاد حیدر قتل نہ ہوا ہوتا تو ہم تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیتے، ہماری نسل تو چلتی رہتی۔ ہم نے تیری ہر بات مانی تو صرف اس لیے کہ تو ہماری نسل کا اکیلا وارث ہے، اور تیری نسل سے ہمارا نام چلے گا۔ تو نے اس ڈائن کی پڑھائی کے لیے کہا، ہم نے کڑوا گھونٹ بھر کے تجھے منمانی کرنے دی، ورنہ جتنی تو ہم نے لوگوں کی سہی، تو کیا جانے۔ میرے منہ پہ لوگ کہتے تھے، یہ کیا نئی رسمیں نکال رہے ہو، قاتلوں کی کڑی کو سر پہ تاج کی طرح سجا رہے ہو۔ میں نے بڑی شرمندگیاں جھولی میں ڈالی ہیں، ایک صرف تیرے لیے ذل سونے، اور بدلے میں تو ہمیں کیا دے رہا ہے؟ ابھی بھی تو ہمارا صبر آزما رہا ہے۔ سجاد حیدر ہوتا تو وہ ماں کو ایسے نہ رلاتا۔ ہائے میرا سجاد! بڑی شاہ جی نے اب دوپٹہ منہ پر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ذوالحیدر ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس نے برآمدے سے ذوالحیدر کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ میرے ساتھ کیا کیا چھوٹے شاہ جی؟ وہ بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ذوالحیدر کی نگاہ برآمدے میں ستون کی آڑ میں کھڑی شہرزاد پہ پڑی، اور شہرزاد کو لگا جیسے اس کی رگوں کا خون ہی اسی نگاہ سے چلتا ہو۔ اس کی آنکھیں مرچوں سے بھر گئیں۔ اب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ آپ نے تو میرے ساتھ جڑے اس رشتے کو کبھی مانا ہی نہیں۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ اور تب اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ شخص جو ہمیشہ اسے اپنی ذات کے قریب محسوس ہوتا تھا، وہ تو اس سے بہت طویل فاصلوں پہ کھڑا تھا۔ اور پھر شادی کوئی چھوٹا سا مطالبہ تو نہیں کہ وہ میری فرمائش سمجھ کے پورا کر دیں؟ تو پھر انہوں نے اب تک شادی کیوں نہ کی؟ کیا کہیں اور
اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ چھوٹے شاہ جی، آئیڈیلزم ایسا مضبوط تصور ہوتا ہے جو بہت خوبصورت احساس کی طرف جانے والے بادلوں کے ساتھ تیرتا ہے۔ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ انہی بادلوں کے ساتھ اڑتے گزارا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ کس قدر دلکش ہے۔ یہ خوبصورت احساس ایک غیر مرئی نقطے سے شروع ہوا اور جانے کتنے تصورات اکٹھے ہوئے کہ اس نقطے نے ایک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ آپ میرے آئیڈیلزم کے تصورات کی دلکشی اور نگینی کو حقیقت کا روپ دیتے گئے تو مجھے لگا ہر خواہش کا پورا ہونا میری ٹپس پہ ہے۔ ادھر میں خواہش کا اظہار کروں گی، ادھر فٹ سے خواہش حقیقت کے روپ میں پوری، مگر یہ ایک لامحدود فریب نظر ثابت ہوا۔ میں نے آئیڈیلزم کی اپنی ایک دنیا بنا لی جس میں بادلوں کے ساتھ تیرتی تھی، اور یہ تصور میرے پاؤں زمین پہ نہیں پڑنے دیتا تھا۔ اس دنیا کی میں خود ہی شہزادی تھی۔ یہ کوئی میرے اندر رقص کرتا تھا، جنون تھا جو مجھے سمندروں کے اوپر چلنے والی ہواؤں کے سنگ اڑائے لیے جاتا تھا۔ سمندروں کے اوپر پاگل ہوا کا ناچ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہوا، دیوانہ وار، بے سمت، لہراتا، تھرکتا جنون۔ مجھے لگتا خواب اچھے ہوتے ہیں، امید قائم رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی لگتا کہ ان کے رستے کبھی بند گلی کی طرف نہیں جاتے۔ کیسے خوشگن خیالات تھے میرے، کیسی خوبصورت دنیا تھی میری، جس میں قدیم منطقی دلائل کے بجائے دلکش خواب رہتے تھے، روشنیوں سے بھرے، جگمگ جگمگ، خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے، سر پھرے طوفانوں جیسے کہ جس میں ایک شدت ہوتی ہے جو درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے جتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ میں اپنے خوابوں کی بگی میں بیٹھی گھنے جنگلوں کی سیر کرتی، ٹھنڈے سبز تازہ مہک والے قدیم جنگل۔ مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے جو ہر وقت مسابقت، رقابت، جلن اور حسد جیسے جذبوں میں صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے سے باز نہیں آتے، دوسروں کی خوشیوں کے اور خوابوں کے تاج محل میں گھس کر سازشیں کرنے والے۔ مجھے خوف آتا اور میں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی اس تصوراتی دنیا میں پناہ لے لی، اور پھر میں سچ مچ خوش رہنے لگی۔ ہر تصور کے ساتھ میرے اندر ایک جوش، ولولہ اور طاقت پیدا ہو جاتی، اور میں ان بنا آواز، بنا شور کے ابدی سکوت والے تصورات کے سکون میں کھو جاتی۔ اس دنیا میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کو بے گناہ مارتا نہیں تھا۔ میں خوش تھی، مگن تھی، اور پھر آپ نے میرے تصورات کو حقیقت کا رنگ دے دیا۔ مجھے وہ تصوراتی دنیا اس دنیا سے الگ نہ لگتی۔ سب کچھ چٹکی بجاتے، پورا، چٹکی میں مسائل حل۔ یہ پڑھنا ہے، جواب ملتا ٹھیک ہے۔ یہ کھانا ہے، جواب ملتا کیوں نہیں۔ یہ پہننا ہے، جواب آتا اس سے بھی اچھا پہنو۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہ رہی۔ مجھے تصورات کی دنیا میں رہنے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ لڑکیاں تو ویسے بھی ان تصورات کی چادر میں چھپ کر اپنے وقتی غموں سے نجات حاصل کرتی ہیں، بڑی سیانی ہوتی ہیں، ایسی اسٹریٹجیز بناتی ہیں کہ نہ سپنے ختم ہو، نہ حقیقت سے نگاہ دور ہو۔ کسی لڑکی کو تنہا کمرے میں بند کر دو، وہ اپنے خوابوں میں کھو کر سارا نہیں تو آدھا وقت خوش خوش گزار لے گی۔ مجھے اگر کوئی دکھ ہے تو یہ کہ آپ نے میری حقیقت کو خواب جیسا بنا دیا، مجھے راستہ بھلا دیا۔ لڑکیاں بہت مضبوط اعصاب والی ہوتی ہیں، حقیقت پہ گہری نظر رکھنے والی۔ یہ خواب ہی اس کی شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتے ہیں، اسے لچکدار بناتے ہیں، اسے پھلوں سے جھکی نرم ٹہنی بناتے ہیں۔ یہ خواب اس کے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں، اور جس کے جذبات زندہ ہوں وہ اپنی کسی رشتے، کسی ناطے کو ٹوٹنے نہیں دیتی، سیند سیند کے رکھتی ہے۔ مگر میرے ساتھ میں نے ساری ذلتیں، ساری تکلیفیں بھلا کے اپنے ارد گرد احساس کی تلخی کم کرنے کے لیے خوابوں کی دنیا سجا لی، اور آپ نے میری دنیا کو ہی خواب بنا ڈالا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹے شاہ جی، مجھے اس گرداب سے نکال لیں، مجھے ان تلخ حقیقتوں میں جینا نہیں آتا۔ مجھ سے میرے خواب نہ چھینے، میں نے تو اپنی پیاس انہی خوابوں کی ریت سے پانی نچوڑ نچوڑ کے قطرہ قطرہ بجھائی ہے۔ میرے لیے آپ کیا ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ مجھے خود سے جدا نہ کریں، مجھے میرے خوابوں سے الگ نہ کریں، میں پھر میں نہیں رہوں گی، آپ کی شہرزاد۔ اس نے لفافہ بیڈ کی سائڈ دراز پر ڈال دیا۔ اسے خبر تھی کہ یہ خط ان خطوط میں سے تھا جو کبھی پوسٹ نہیں ہوتے، اور پھر اس نے تصورات کی دنیا سے پہلا قدم تلخ حقائق کی سنگ لاخ زمینوں پر اس وقت رکھا جب اس نے چھوٹے شاہ جی کی مہندی کی رات جی بھر کے گیت گائے اور رقص کیا۔ ساری حسب نصب والیاں گردنوں میں سریا لیے مغرور اور تیکھی نگاہوں سے اپنا تخت و تاج سنبھالے اسے دیکھتی طنزیہ مسکراہٹیں پھینکتی رہیں۔ اب آئی ہے اپنی اوقات پہ،
ورنہ ہمیں تو ذوالحیدر کے اس کے ساتھ سلوک نہیں ڈرا دیا تھا، اوپر سے اس کی اٹھان تو دیکھو، توبہ توبہ، دیکھیں چڑھائیں بھر جائی جی۔ اس نے تالیوں کے شور میں چھوٹے شاہ جی کی پھوپھی کی زہریلی بات سنی۔ شکر کریں بلا سر سے ٹلی، جتنا مرضی اونچا اڑ لیتی، میں جانتی تھی یہ منہ زور قدموں میں ہی آئے گی۔ ہم نے اس کو ذوالشاہ کی ضد نہیں بننے دیا، سیانے پن سے کام لیا۔ ذل نے جو کہا وہ ہم نے اس کو کرنے دیا، بس میں نے 2 باتیں پتر کو بھلانے نہیں دیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس سے 18 سال بڑا ہے، دوسرا یہ کہ یہ خدمت گار نے ہیں، نسلیں چلانے والی نہیں۔ بڑی شاہنی جی کی متکبرانہ کھلکھلاہٹ نے اس کے پاؤں کی تھرتھراہٹ کو تیز کر دیا۔ طاقت کا یہ اصول ہے کہ یہ اپنے جیسوں کو منتقل کر کے مزید طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ مس نشاط کی آواز جانے وقت کے کون سے لمحوں سے نکل کر اس کے قسمت کے چکر میں نیزے کی طرح آن گڑی تھی۔ طاقت کو سمجھنے کے لیے اس کی حیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اور نیزہ، مگر طاقت صرف اللہ کے لیے ہے، ہم سب کمزور بندے ہیں۔ اس نے کلاس میں احتجاجاً کھڑے ہو کر مزاحمتی انداز میں کہا تھا۔ ایسا کہنا اور بات ہے شہرزاد، حقائق اس پاور سٹرکچر کی تھیری کے ہی ارد گرد پھرتے ہیں۔ مس نشاط نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا لیکچر جاری رکھا تھا۔ خواب، حقیقت کے ناک، طاقت، طاقت، اعلیٰ حسب نصب، خدمت گزارنے، نکاح، طاقت، محبت، بے بسی۔ اس کے اندر شور مچا تھا، جانے کب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، کب ناچتے ناچتے گری، کس نے اٹھا کے کوارٹر میں اس کے ہر طرح کی آرائش و آسائش سے مزین اس کے کمرے میں پہنچایا، جو کہ کوارٹر کا ہی حصہ تھا، مگر ذوالحیدر نے یہاں بھی اس کی حقیقتوں میں خواب بھر دیے تھے۔ ان دنوں وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایسے کمرے سرونٹ کوارٹرز میں بھی کبھی ہوتے ہیں۔ اسے ہوش آیا تو کوثر اس کی ہتھیلیوں کو مسل رہی تھی اور اماں جندہ پاؤں کے تلوے چھوڑیں۔ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بس ذرا سا چکر کیا آیا، آپ ڈر ہی گئیں۔ وہ ایسی کھوکھلی ہنسی کہ اماں جندہ اس کو دیکھتے ہوئے واقعی ڈر گئیں۔ اماں جندہ، چھوٹے شاہ جی کی آواز تھی۔ کوثر تو باہر بھاگ گئی۔ اماں جندہ کانپنے لگیں۔ چھوٹے شاہ جی نے اتنی اونچی آواز میں انہیں کبھی نہیں پکارا تھا، اور نہ ہی شہرزاد کی موجودگی میں وہ کبھی ان کے کوارٹر میں آئے تھے۔ یا اللہ خیر، وہ باہر بھاگیں۔ اور طاقت کو صرف طاقت سے زیر کیا جا سکتا ہے، سپورٹ سسٹم۔ مس نشاط کی پیچھا کرتی آواز، وہ اسی گلابی لباس میں گھبرائی اور کانپتی ہوئی زندگی میں پہلی بار چھوٹے شاہ سائیں کے بیڈ پر سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ وہ اس کو وہاں بٹھا کے خود باہر نکل گئے تھے۔ اس کی نگاہوں میں وہ قیامت خیز مناظر فلیش بیک کے معنی چلتے جا رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ پہلے ذوالحیدر نے جب اس کے کمرے میں آ کر بازو سے کھینچتے ہوئے مہمانوں سے کھچا کھچ بھرے لاؤنج میں آ کے زور سے کہا تھا، مامی یہ میری پہلی بیوی ہے، اگر اس کی خدمت گارن بنا کے اپنی بیٹی کو بھیج سکتی ہیں تو بسم اللہ۔ بڑی گہری مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔ وہ اپنا بازو چھڑا رہی تھی، مگر اس نے گویا اس کی نبض بھی اپنے بس میں کر لی تھی۔ اتنی مضبوط گرفت۔ وہ بے بسی سے ذوالحیدر کے روشن جگمگاتے چہرے کو دیکھنے لگی، جو صبح تک پجمردہ تھا۔ پھر اچانک آخر کیا ہوا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بڑی شاہنی جی کے ہاتھ سے شربت بھرا کانچ کا گلاس قالین پہ جا گرا۔ مامی جی کی آنکھیں گویا باہر ابلنے کو تھیں۔ بڑے شاہ جی دم بخود رشتہ دار اور در و دیوار ساکت۔ تو ہوش میں تو ہے؟ بڑے شاہ جی کی گرج سنائی دی۔ میں تو ہوش میں ہوں۔ شاید وہ لوگ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں جنہیں یہ خبر بھی ہے کہ میری ایک عدد بیوی پہلے سے میری زندگی اور اس گھر میں موجود ہے۔ وہ پھر بھی اپنی بیٹی کو سوکن کو دینے پہ تلے ہیں۔ عجیب سا ٹھہراؤ تھا ذوالحیدر کی آواز میں، مگر لہجے میں طوفانوں کی آہٹ تھی۔ سب مجسمے دم بخود۔ تو کیا کہہ رہا ہے پتر؟ بڑی شاہنی کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اماں سائیں، کیا کوئی بھی ایسا شخص یہاں پہ موجود ہے کہ جس کو یہ نہ خبر ہو کہ میرا نکاح اس لڑکی سے ہو چکا ہے؟ اور کیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اس رشتے کو کتنی اہمیت دیتا ہوں؟ اس لڑکی کو میں نے اب تک پھولوں کی طرح رکھا، تو کیا اب کانٹوں کے حوالے کر دوں گا؟ پر پتر، ہم نے کب اس سے انکار کیا؟ یہ تو صرف تیری خدمت گارن۔ بڑی شاہنی جی نے نرمی سے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس نے ٹوک دیا، نسل میری چلنی ہے تو میں تو کمبر شاہ کا پوتا اور اکبر شاہ کا بیٹا ذوالحیدر شاہ ہی ہوں۔ سچ کہہ رہا ہے تو، مگر تیری اولاد نجیب الطرفین تو نہیں ہوگی نا؟ بڑی شاہنی جی نے پھر لقمہ دیا۔ اماں سائیں، میری بیوی مسلمان ہے اور بس،
ہم جن کی اولاد ہونے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، کیا یہ باتیں اس اخلاق پر پورا اترتی ہیں جو انہوں نے ہمیں دیا؟ موروثی اعتبار سے آپ کے اندر وہ اخلاق کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ نخوت سے بولا۔ مگر مہمان گھر پہ ہیں، فضا کو ٹھکرانے کا مطلب جانتے ہو؟ بڑی شاہنی جی زیادہ دیر غصے پر قابو نہ پا سکیں، ان کا بس نہ چلتا تھا اس لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینکیں یا جان سے مار دیں۔ مگر آج وہ اکیلی نہ تھی، ان کا بیٹا اس کی ڈھال بن کے کھڑا تھا۔ اماں سائیں، میں نے انکار تو نہیں کیا۔ یہ کیسی چال چل رہا تھا ذوالحیدر؟ بڑے شاہ جی نے اس کی ذہانت سے بھرپور مسکراہٹ دیکھی۔ ارے تو کیا میری بیٹی اتنی گری پڑی ہے کہ وہ سوتن پر آئے؟ مامی سمیت تمام ہونے والے سسرالی عورتیں چادریں سمیٹتی پاؤں پٹکتی غصے سے باہر نکل گئیں۔ ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں، وہ بولتی جا رہی تھی۔ ہماری بیٹی کوئی گری پڑی ہے، میں آج ہی اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر کے اسے گھر لے جاؤں گا۔ چل بھرجائی۔ بڑے ماموں تغرل شاہ کی بڑے موقع پر آمد ہوئی تھی۔ مامی اور چھوٹے ماموں پھنکارتے ہوئے گاڑیوں کی طرف لپکے، وہ اسے اوپر اپنے کمرے میں چھوڑ کے دوبارہ نیچے چلا گیا تھا۔ جانے ابھی تک نیچے کیا چل رہا تھا؟ وہ تو ابھی تک سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھی تھی جہاں وہ اسے بٹھا کے گیا تھا۔ ہاتھ سر تھے اور جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ وہ سارے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب ذوالحیدر اندر آیا۔ تم کیا سمجھتی تھیں تمہارا آخری خط مجھ تک نہیں پہنچے گا؟ وہ مسکراتی نگاہوں سے، دلچسپی سے، اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ہونک بنی ذوالحیدر کو دیکھے گئی۔ جذبے سچے ہوں تو جو خط پوسٹ نہ ہو سکیں، بندہ خود اس خط تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں سارا قصہ آ گیا تھا۔ مگر آپ نے تو سب کے سامنے اس روز کہا تھا کہ آپ اس نکاح کو نہیں مانتے۔ وہ ابھی شوقی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہیں تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ سرپرستوں کے کروائے نکاح کی ایک عاقل بالغ لڑکی کے انکار کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، مگر جب عاقل بالغ لڑکی نے خود اقرار کر لیا تو نکاح بھی پکا ہو گیا۔ وہ اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے حد سے زیادہ گرم ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تو شہرزاد کو لگا جیسے وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں لوٹ آئی ہو۔ بس اس بار وہ بگی میں اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو ہمیشہ اس کے لیے مہربان رہا۔ جی، تو اس کے ساتھ ایک کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں نے ونی پر پہلے بھی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن یہ مجھے اس لیے کچھ ڈیفرنٹ اور زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اس کا لکھنے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ تھا۔ جو رائٹر ہے اس نے ساری سٹوری جو شروع کی تھی وہ ہمیں بھی اور ذوالحیدر شاہ کو بھی لیٹرز کے تھرو سنائی، تو بڑا ایک ڈیفرنٹ سٹائل تھا۔ اس کو لیٹرز لکھتی تھی اور اس نے اس کا خیال کیا، اس کو پڑھایا لکھایا اتنا۔ ایک انتہائی غیر انسانی فیصلہ جو کہ ونی ہے اس پر یہ بیس تھی، لیکن ہیپی اینڈنگ تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی پسند ناپسند کا اظہار آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔